بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمت و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام 7 بار اس طرح پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غیب سے دولت کا انتظام ہو جائے گا، پیسوں کو کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ خود کہیں گے کہ بس میرے اللہ میں رج گیا ہوں۔ آج ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے کافی دوست احباب، قابل احترام میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کوئی ایسا قرآنی وظیفہ ہو جس سے ہمارے گھروں کے اندر رزق کی جو کمی ہے وہ دور ہو جائے۔ تو یہ وظیفہ بہت سادہ سا ہے جو آپ کو بتانے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ صدقے دل کے ساتھ اور کامل یقین کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ اس وظیفے کو اگر کر لیتے ہیں، آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے ایسے ایسے طریقے دیے ہیں۔ قرآن پاک میرے رب نے ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، میرے رب نے اپنے بندے کے لیے دیا ہے۔ جب بھی مشکل میں ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، دکھ تکلیف ہو، پیسے کی کمی ہو، تو اپنے رب سے رجوع کریں۔ آپ اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں جو آپ کا خالق ہے، مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، اس اپنے پیارے بندے کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات کو بنایا، لیکن اس ساری مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل جو مقام ہے وہ بندے کا ہے، یہ اس انسان کا ہے۔ اس بندے سے اللہ تعالیٰ کو بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی کوئی چیز بنائی ہے تو کن فیکون استعمال کیا ہے۔ کن کہا ہے ہو جا، ہو جاتا تھا۔ زمین بنائی، کن ہو جا، ہو گئی۔ آسمان بنائے، کن ہو جا، بن گئی۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو کن فیکون کی صفت سے بنایا ہے، لیکن انسان ایک واحد مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے چاہ سے بنایا ہے، بڑے لگاؤ سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے بڑی محبت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں قسمیں کھائی ہیں، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ ترجمہ: انجیر اور زیتون کی قسم ہے، اور طور سینا کی، اور اس شہر مکہ کی جو امن والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ ہم نے انسان کو بہترین تخلیق کیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی ہدایت کے لیے قرآن پاک بھیجا ہے کہ میرے بندے کو کسی بھی وقت کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کرے، میرے ساتھ رجوع کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، لیکن جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ تو آج میرے بھائیوں دیکھ لو، ہمارے گھروں میں قرآن پاک جو ہے وہ صرف اونچے ستونوں میں رکھا ہوا ہے، صرف الماریوں میں بند کر کے کپڑوں میں غلافوں میں لپیٹ کر رکھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی جو باتیں ہیں ان پر عمل کریں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرمایا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور رکھے گا، آپ کو قرآن سے دور رکھے گا، آپ کے ذہن میں ایسی ایسی باتیں لے کر آئے گا، آپ کا ایمان خراب کرے گا، وہ خود بھی اس دنیا میں اور آخرت میں ذلیل و خوار ہوگا، اور اسی طریقے سے وہ ذلیل و خوار ہو کے جہنم کے گڑھوں میں گر جائے گا۔ تو جس بندے نے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے محبت کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے محبت کی، وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کو کبھی مشکل نہیں آتی۔ تو وہ جو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے۔ جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے، کافروں کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور ان کے پاس اس دور کے جنگی ہتھیار بھی تھے، اور مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، فرمایا کہ اے میرے اللہ، یہ مٹھی بھر میرے صحابہ ہیں، یہ آپ کے ماننے والے ہیں،
ان کو لے کر میں تیری راہ میں نکلا ہوں، اگر آج یہ ختم ہو گئے تو آپ کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں بچے گا، تو اے اللہ پاک تو ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے مدد کی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے آسمانوں سے فرشتوں کا لشکر بھیج دیا۔ یہ ایمان کی طاقت ہے، یہ یقین کی طاقت ہے، اور سب سے زیادہ جو ایمان ہے اور سب سے زیادہ جو یقین ہے وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، اور میرے اللہ تعالیٰ نے ہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی مشکل میں نہیں چھوڑا۔ تو محترم ناظرین، جس بندے نے بھی کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بھائیوں، یہ قرآن ایک بڑی طاقت کا نام ہے۔ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ بھی ایک طاقت کا نام ہے۔ میرے رب پوری کائنات کے اندر ساری طاقتیں، سب کچھ اسی کے پاس ہے، اس کے سامنے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف یقین ہونا چاہیے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ باتیں تو بہت لمبی ہو جائیں گی، وظیفے کا طریقہ کار آپ سمجھ لیں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد آپ کو ٹائم نہیں ملتا، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ نے پاک صاف ہو کر باوضو ہو کر بیٹھ جانا ہے، اپنی جولی آپ نے پھیلا لینی ہے۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھ لینی ہے، 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ شیطان جو ہے وہ دور ہو جائے گا، آپ اس کے وسوسوں سے بچ جاؤ گے، کوئی ذہنی انتشار پیدا نہیں ہوگا، مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بات ہوگی۔ یہ عمل عورتیں بھی کر سکتے ہیں، مرد بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک کا ہدیہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پیش کرنا ہے۔ برکت کے لیے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے صرف 7 مرتبہ سورۃ کوثر کو پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، نیچے وظیفے کا دوسرا حصہ بھی لازمی سنیں۔ ناظرین، زندگی اور آخرت میں کامیابی کے لیے، اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحیح امتی بننا پڑے گا، صحیح یکسوئی کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا، یقین اور پختگی کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا۔ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں ان پر چلنا پڑے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے کاروبار کیا تھا ویسے کاروبار کرنا پڑے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے زندگی گزاری تھی ویسے زندگی گزارنی پڑے گی، پھر ہی آپ اس وظیفے پہ پورا اترتے ہیں، پھر ہی یہ سورت مبارکہ آپ کو، آپ کے دل کو خوش کرے گی۔ اگر آپ کا ایمان کمزور ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس عمل سے میرا کام بنے گا کہ نہیں بنے گا، تو پھر کبھی بھی آپ کا کام نہیں بن سکتا۔ آپ کو مکمل یقین کے ساتھ قرآن پاک پر مکمل یقین رکھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر پورا یقین رکھ کے آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا، پھر ہی آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ آپ نے سورۃ کوثر کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے میرے اللہ کا بہت ہی بابرکت نام ہے یا غنیو، یہ میرے رب کا نام ہے، ایسا نام ہے جو بندہ اس میں ڈوب جاتا ہے، اس نام کا جو بندہ عامل بن جاتا ہے، اللہ پاک اس بندے کو غنی کر دیتے ہیں، کیونکہ یا غنیو یہ اللہ پاک کی صفت ہے۔ اللہ پاک اس بندے کو اتنا عطا کرتے ہیں کہ اس کی جولیاں کبھی خالی نہیں ہوتی۔ آپ نے 101 مرتبہ یا غنیو پڑھ لینا ہے، یا غنیو یا غنیو۔ آپ نے ڈوب کر آنکھیں بند کر کے پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور آخر میں 3 بار آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ نے پڑھ کے اپنی جو خالی جولی ہے اس کے اوپر آپ نے پھونک مار لینی ہے۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات لازمی کر دیا کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔
تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ